اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس ہفتے کا دوسرا درس حاضر ہے اور ہم نے اس ہفتے جو عنوان اور جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے دعا، اور ہم نے دعا میں سب سے پہلے قرآن مجید کی دعاؤں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا پیش کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار اس شہر کو مرکز امن و امان بنا دے۔ آج اسی کی اگلی آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے گھر کی بنیادیں اٹھائی تھیں، گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، کیا دعا کر رہے تھے؟ اے ہمارے پروردگار تقبل منا، اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، ایک مختصر سی دعا لیکن بہت زیادہ پڑھی جانے والی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قابل غور یہ بات ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو ہم سے قبول کر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمارے اس عمل کو قبول کر۔ تو اس میں تین چیزیں قابل تصور ہیں۔ سب سے پہلی، عمل کو انجام دینے والا کون ہے، دوسری عمل کیا ہے، تیسری وہ عمل کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ تین چیزیں اس دعا میں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور ہم ان تین چیزوں کو تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھیں گے کہ عمل کو انجام دینے والا کون ہے تو ہمیں نظر آئے گا کہ عمل کو انجام دینے والا دو عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور ان ہستیوں کے بارے میں جتنی عظیم وہ ہستیاں ہیں قرآن مجید نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کیا، وہ ابراہیم کہ جو نار نمرود سے بچ کر آئے، وہ ابراہیم کہ جو بت شکن ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، اور وہ ابراہیم کہ جنہیں پروردگار نے انی جاعلک للناس امامہ کی سند دی ہے، وہ عظیم پیغمبر، وہ ابراہیم کہ جو اولی العزم نبی ہیں۔ اور دوسرے نبی حضرت اسماعیل، وہ اسماعیل کہ جنہیں اللہ نے ذبح عظیم قرار دیا، وہ اسماعیل کہ جنہوں نے اپنی شیرخواری کے زمانے میں اگر اپنی ایڑیوں کو زمین منا پر رگڑ دیا تو وہاں سے زمزم نکل گیا، آب زمزم وہاں جو ہے وجود میں آیا، وہ جناب اسماعیل علیہ السلام۔ یہ عظیم دو شخصیتیں ہیں کہ جو اس کام کو کرنے والے ہیں، اس عمل کو انجام دینے والے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ عمل کیا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ عمل کیا ہے تو عمل کوئی نماز نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ کے کہہ دیتا ہے رب پروردگار قبول فرما، نہیں، عمل کوئی روزہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم کام ہے۔ نماز نہیں پڑھنی بلکہ نماز پڑھتے وقت مسلمان جس جگہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں اس قبلے یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم کام یہ دو عظیم پیغمبر انجام دے رہے ہیں۔ کام کرنے والا کون ہے، کیا کام ہے، کیسا کام ہے؟ اب بتائیں کیسا کام ہے؟ کام وہ کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو،
تو یہ عظیم کام. اب ایک سوال یہاں پر پیش آتا ہے. کام کروانے والا پروردگار، کام کرنے والے دو اللہ کے نبی، خود کام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنا، کہیں سے کہیں تک بھی انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ اس کام کے قبول ہونے میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ نہیں. کس خلوص سے جناب ابراہیم نے اس کام کو کیا ہوگا، کس خلوص سے جناب اسماعیل نے اس کام کو کیا ہوگا. لہذا اس کام میں شک کی گنجائش نہیں. اے ابراہیم، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے طرف سے یہ جملہ کہتا ہوں. مثلا اے اللہ کے نبی جناب ابراہیم، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کے اس کام کو یقیناً قبول کرے گا. یقیناً آپ کی نیت خالص تھی، یقیناً آپ نے محنت کی ہے، پروردگار عالم کے لیے کام کیا ہے. اللہ آپ کے اس کام کو قبول کرے گا. دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں ایک نقطہ سب سے زیادہ قابل غور ہمارے لیے ہے کہ ہمارا کام عمل کو انجام دینا ہے، لیکن اسے سیٹسفائی کرنا نہیں ہے کہ اسے خدا نے قبول کر لیا ہے یا نہیں. جب اللہ کے نبی ابراہیم کو اتنا عظیم کام کرنے کے بعد دعا کرنی پڑ رہی ہے کہ پروردگار میں نے تو کر دیا، اب تیرا کام ہے قبول کر لے. اب ہماری زندگیوں میں نمازیں، روزے، زیارتیں، اعمال، عبادات، افعال، جتنے بھی کام ہیں، ہم کہاں اپنے کاموں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ خدا قبول کر رہا ہوگا یا نہیں؟ یقیناً اعمال کی قبولیت بڑا اہم مسئلہ ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں دن رات نمازیں پڑھتا ہوں، میں سالوں سال روزے رکھتا ہوں، میں بڑے اچھے اچھے کام انجام دیتا ہوں، میں بڑا خدا کا عزیز بندہ ہوں. نہیں، اعمال انجام دینا بڑا کام نہیں ہے، اعمال کا قبول ہو جانا بڑا کام ہے. اور اعمال کی قبولیت خدا کے ہاتھوں میں ہے. خدا کیا دیکھتا ہے؟ خدا آپ کے اعمال میں آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کا خلوص دیکھتا ہے. آپ نے خالص خدا کے لیے انجام دیا یا نہیں دیا، آپ کی نیت کیا تھی، اس عمل کی کیفیت دیکھتا ہے. وہ عمل ان شرائط کے ساتھ انجام پایا یا نہیں کہ جو شرائط اس عمل کے لیے ضروری تھے. نماز پڑھی کہیں بغیر وضو کے تو نہیں پڑھی، نماز پڑھی کہیں نجس لباس میں تو نہیں پڑھی، نماز پڑھی کہیں غضبی لباس میں تو نہیں پڑھی، نماز پڑھی عالم نجاست میں تو نہیں پڑھی، نماز پڑھی مگر وقت گزرنے کے بعد تو نہیں پڑھی، نماز پڑھی مگر قبلے سے منحرف ہو کر تو نہیں پڑھی، روزہ رکھا مگر روزے میں کچھ کھایا پیا تو نہیں، روزہ رکھا مگر روزے میں رسول پر کوئی بہتان تو نہیں باندھا، روزہ رکھا مگر روزے میں ہم بستر تو نہیں ہوئے. یہ تمام اعمال انجام دینا فقط ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ان شرائط کے ساتھ انجام دینا کام ہے. قرآن مجید نے کتنی ہی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں نمازیوں پر لعنت کی ہے. ویل للمصلین، ویل ہو نمازیوں پر، ویل ہو نماز گزاروں پر. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر خدا کی لعنت ان پر پڑ رہی ہے. خدا نہ کرے کوئی بے نمازی ہو جائے. جب نماز پڑھنا غفلت کے ساتھ میں پروردگار کو پسند نہیں ہے تو بے نمازی سے پروردگار کو کتنی نفرت ہوگی. یہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مگر خدا کہہ رہا ہے ویل للمصلین، غافل ہیں یہ اپنی نماز سے، یہ اپنی نماز کو دیکھ نہیں رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں. علماء نے لکھا اس غفلت سے مراد یا تو عدم توجہ ہے، یہ اپنی نماز پر توجہ نہیں دیتے، نماز میں دل نہیں لگاتے، نماز ظاہری طور پر پڑھتے ہیں مگر دل ان کا دنیا میں ہوتا ہے. کسی عالم نے تفسیر کی کہ یہاں نماز سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر فضیلت کے وقت بننا پڑنا، جان بوجھ کے نماز کو تاخیر کرتے ہیں اور قضا کے پہلے جو ہے کہتے ہیں مثلا قضا ہونے سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں گے، نماز کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. تو اعمال جب تک اپنی خاص کیفیت کے ساتھ انجام نہ پائے تب تک قبول نہیں ہوتے، اور جب اعمال انسان ان کیفیتوں کے ساتھ انجام دے
تب بھی روایت میں آیا ہے کہ کہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے، یہ اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں یقیناً تو سن بھی رہا ہے، اور یقیناً تو ہمارے لفظوں کو بھی سن رہا ہے اور ہمارے دل کی کیفیت کو بھی جان رہا ہے۔ اس دعا نے درس یہ دیا کہ انسان جو عمل کرے وہ اس کے شرائط کے ساتھ میں کرے، اور اس عمل کے بعد میں مغرور نہ ہو جائے کہ میں نے اتنے بڑے اعمال انجام دیے، کیونکہ مغرور ہو جانا بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی انسان اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ایوریسٹ کے پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خیرات کرتے تو ایک سکے کا بھی اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی اگر 1 روپے کا سکہ خیرات کر دے مگر خالص نیت کے ساتھ میں، ہو سکتا ہے خدا اس عمل کو قبول کر لے اور اس بندے سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اس دعا کو بھی قنوت میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، قنوت میں بھی اس دعا کو پڑھا جائے، اور اپنے اعمال کے بعد نماز سے فارغ ہوں تو یہ دعا پڑھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں، روزہ رکھیں، روزہ کا افطار کریں، یہ دعا پڑھیں، جو بھی آپ عمل انجام دیں آخر میں کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل آپ کی خدمت میں اس سے آگے تیسری دعا کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔